بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں رات گئے وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کا معاملہ آج کافی دنوں سے موضوع بحث ہے، تو آرمی چیف صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ دوسری خبر آرمی چیف کے معاملے میں، آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں، اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں، نامینیشن کے معاملے میں موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلیج پیدا ہوئی ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تیسری خبر کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو لوگوں کو پنڈی پہنچنے کی جو کال دی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور چوتھی بات کہ الیکشن کمیشن نے نئے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے جو ایک کور کمانڈنگ اجلاس ہوا تھا جس کا اعلامیہ بھی نہیں جاری کیا گیا، اور اس کے دوران ہی شہباز شریف صاحب نے لندن کا جو ہنگامی دورہ کیا، اس کے حوالے سے کہ وہ لندن کیوں گئے اور کور کمانڈنگ اجلاس کیوں بلایا گیا، اور پھر اس کی جو اس کا اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا، اس کو مکمل جو ہے وہ خفیہ ہڈن رکھا گیا، اس میں کیا معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کا جو اچانک لندن کا دورہ تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ نئے آرمی چیف کی نامینیشن کے حوالے سے وہ اپنے بھائی سے مشورہ کرنے گئے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب سے۔ تو نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے، جس پر اسٹیبلشمنٹ اور ان کے معاملات میں ایک بار پھر بگاڑ اور تضاد آ گیا، کیونکہ آرمی حقیقی معنوں میں کسی نیوٹرل آدمی کو لانا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو کور کمانڈنگ اجلاس ہوا اور وہ ایک ہڈن اعلامیہ کے تحت ہوا، اس کا اعلامیہ نہیں جاری کیا گیا، تو اس میں جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہی ڈسکس کیا گیا، آرمی اور پبلک کے تعلقات کے درمیان جو ایک تعطل آ گیا ہے، خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس کو ہر صورت جو ہے وہ کم کیا جائے گا، اور نئے آرمی چیف صاحب کا سب سے پہلا ٹاسک یہی ہوگا کہ پبلک اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خلیج ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی گورنمنٹ کو آرمی نے گرایا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور پھر جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جو پبلک نے ریئیکشن دکھایا، اور بالخصوص جو ہے وہ آرمی کے جو کینٹس تھے، یا پنڈی جی ایچ کیو کا گھیراؤ کیا گیا، اور پشاور میں جو ہے وہ کور کمانڈر آفس کا جو گھیراؤ کیا گیا، اور لاہور میں بھی کینٹ میں لوگ جو ہے وہ داخل ہوئے، اور پھر آرمی اور پبلک آمنے سامنے آئے، تو ان چیزوں کے حوالے سے آرمی کے حلقوں میں جو ہے وہ خاصی تشویش تھی، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ جتنی بار حتیٰ کہ مارشل لاز بھی لگے جو کہ ایک جمہوری ملک میں خلاف آئین کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن لوگوں نے، جمہور نے انہیں سپورٹ کیا، بلکہ مارشل لاز لگنے پہ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کیں، یعنی اتنی محبت تھی پبلک اور آرمی کے درمیان، جو انفارچونیٹلی اب خاصی حد تک کم ہو چکی ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک 5-6 ماہ میں تو زیادہ ایک نفرت کی سچویشن پیدا ہوئی ہے آرمی اور پبلک کے درمیان۔ اور ناظرین، کسی ملک کی بھی آرمی کی اصل پاور ان کے ہتھیار نہیں ہوتے، اصل پاور ہوتی ہے کہ ان کی پبلک میں کتنی پذیرائی ہے، اور پبلک ہی آرمی کی بیک پہ کھڑی ہو تو پھر آرمی مضبوط ہوتی ہے۔ تو نئے آرمی چیف کا جو فیصلہ آرمی کے حلقوں نے کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں
ایک نیوٹرل شخص آ گیا ہے اور جو فوج کا امیج جو ہے وہ واپس بحال کرے۔ تو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ موقف تھا کہ آپ ہمیں مشکل دور میں لے کر آئے اور پھر آپ نے ہمیں مشکل فیصلے ہم سے کروائے، جس سے ہماری سیاسی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس کی صورتحال جو ہے وہ الیکشن میں سامنے بھی آ گئی۔ جو ضمنی الیکشنز ہوئے تو پی ڈی ایم مطلب ہے 13-14 جماعتیں مل کر بھی خان صاحب کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑے، مہنگائی کرنی پڑی، تو اس وجہ سے وہ اس کا الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لے کر آئے اور آپ نے کہا کہ مشکل فیصلے کرو، اور ہم نے مشکل فیصلے کیے اور ابھی آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ چاہتے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی تھی کہ موجودہ آرمی چیف ہی جو ہے وہ اگلے الیکشن تک کنٹینیو کریں اور ہم انہیں ایک بار پھر ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، لیکن آرمی چیف صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب 2-3 دفعہ پہلے اس کی تردید کر چکے تھے، اور اب ان حالات میں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور نئے آرمی چیف کے حوالے سے یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی مطلب اپنا فیورٹ بندہ لے کر آئیں، تو وہ بھی ان کے معاملات نہیں سنیں گے۔ آرمی نے کہا کہ ہم ایک نیوٹرل شخص کو لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نئے الیکشن کی باز گشت بھی سن سکتے ہیں کہ نیا الیکشن جو ہے وہ نئے الیکشن کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے کل جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے جو اعلامیہ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام اضلاعی افسران اور صوبائی افسران کو یہ کنوے کر دیا ہے، یہ میسیج دے دیا ہے کہ فوری طور پر وہ آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں کریں، یعنی یہ کہیں نہ کہیں طے پا گیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، نئے الیکشن کا۔ اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو دباؤ دے رہی تھی، تو اس حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب سے مشاورت کی، تو وہ بھی کسی طور پہ الیکشن کا نہیں مان رہے۔ تو اس طرح ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بہت بڑا مطلب ایک خلیج پیدا ہوئی ہے، ایک تعطل آیا ہے ان کے معاملات میں، اور ان کے جو ہے وہ ماٹو میں ایک تضاد آیا ہے۔ کل کی جو ایک اور باز گشت سننے کو مل رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب نے یا کسی بھی طاقتور شخصیت نے شہباز شریف صاحب کو تھپڑ رسید کیے ہیں، تو میری اطلاعات کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ معاملات کے درمیان تعطل ضرور ہے، ایک تضاد ضرور ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جس طرح پی ڈی ایم چاہ رہی ہے، دو اعلیٰ عہدے دوران کیونکہ تبدیل ہو رہے ہیں آرمی چیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جنرل ندیم رضا صاحب، وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ دو انتہائی اہم عہدے ہوتے ہیں جن پہ تعیناتیاں ہونی ہیں، بلکہ آپ سمجھیں کہ نامینیشن ہونا ہی باقی ہے، اعلان ہونا باقی ہے، لیکن خفیہ طور پہ نامینیٹ کر لیا گیا ہے کہ کس بندے کو آرمی چیف بنایا جائے گا اور کس کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے گا۔ تو یہ خوش آئند ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگوں کو لے کر آگے آئے گی، اور اگر فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو یہ ملک کے لیے بہت خوش آئند ہوگا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور ادارے کو اپنی ڈومین کے اندر اپنا ہی کام کرنا چاہیے، اور کسی بھی جمہوری حکومت کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ جتنا آئین اجازت دیتا ہے اتنا تعاون کرنا چاہیے۔ کسی قسم کی سیاسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں فوج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے، شہداء کا ادارہ ہے، اور اس ادارے نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے۔ اس کا امیج جو ہے وہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کا امیج بحال ہو۔ اور ایک خبر اور آپ کو دیتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو کال دے دی اپنے کارکنوں کو کہ 26 کو سب جو ہیں وہ پنڈی جمع ہوں، اسلام آباد کی بجائے اسلام آباد، چونکہ وفاقی
دارالحکومت ہے اور وفاقی حکومت نے وہاں پہ تقریباً سارا اسلام آباد ہی سمجھے ایک طرح سے سیل کر دیے، کنٹینرز لگا کے تمام داخلی اور خارجی راستے۔ تو خان صاحب نے اس کا متبادل فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ پنڈی میں اپنا اجتماع کریں گے، لوگوں کو جمع کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ اگلا لایا عمل دیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اور ناظرین ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں آپ کی پازیٹیو رائے کا پتہ چلتا ہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں سیاسی حوالے سے یا آپ کچھ چیزیں جاننا چاہیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔